السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں افطار عامر کے ساتھ ایکسپریس ٹی وی. اور اب ہمارے مہمان کے آنے کا وقت ہے. ناظرین محترم، ایک ایسی شخصیت کو آج ہم نے بلکہ زحمت دی ہے، وہ یہاں تشریف لائی ہیں. میں نے جب رمضان نشریات کا آغاز کیا، میں نے صرف 2 شخصیات کے ساتھ مل کر ٹرانسمیشن کیا. اس کے علاوہ میری ضد ہوتی تھی، میں کرتے ہی نہیں تھا کسی کے ساتھ. آج بھی یہ 2 شخصیات اگر ہوں تو میں ان کے ساتھ ضرور مل کر ٹرانسمیشن کروں گا. 2002 سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا. اس سے پہلے ہم عالم آن لائن کیا کرتے تھے، یعنی ٹیکنیکلی تو ہم 2001 میں آ گئے تھے، لیکن 2001-2002 میں ہم نے باقاعدہ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. دبئی میں اس کا سیٹ لگا اور ٹرانسمیشن شروع ہو گئی. کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ پہلا برس تھا 2000 کہ ایک دم مقبولیت کہاں پہنچ جائے گی. عالم آن لائن ہوا کرتا تھا اس وقت، اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم کیا کریں گے ٹرانسمیشن. تو پھر ہماری مدد ہماری ساتھی اینکر نے کی، اور وہ روزانہ قرآن کی ایک آیت سناتی تھیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی ترجمہ پیش کرتی تھی، بتاتی تھی کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو کس طرح گزارنا چاہیے. ایک بہت ہی باغ و بہار شخصیت کی مالک. میں شروع سے ان کا فین تھا، اور میں نے ان کو جب ڈراموں وغیرہ میں دیکھا تھا تب بھی میں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی یعنی اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ ڈرامے کیے. اب بڑا گلیمر تھا اس زمانے میں، بہت گلیمر تھا. آج کل کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آج بھی بڑا گلیمر ہے، آپ لوگ تو اس گلیمر کے شکار ہو گئے، لیکن یہ اس زمانے کی گلیمر گرل تھیں. مگر انہوں نے اس کے باوجود اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنی روایات کو سامنے رکھا. بچے بھی ساتھ ہوتے تھے، اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے، وہ بھی آئے کرتے تھے. اور پھر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کی اہلیہ ہیں. تو مقصد یہ کہ ایک بالکل فیملی کا ماحول تھا. بہت باصلاحیت خاتون ہیں، بولنے پر اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا کیا ہے. ان کا جو فن اداکاری ہے وہ باکمال ہے. ہوسٹنگ کی تو کمال کی، ماڈلنگ کی تو کمال کی، مطلب ایک باغ و بہار شخصیت کی مالک ہے. اور پھر ہماری ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم ٹرانسمیشن کرتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہاں انہوں نے بات کرنی ہے، پھر میں چلا جاتا تھا، یہ اپنا بیان کرتی رہتی تھی، میں آ جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد جب ایک دم 27ویں شب کی جب دعا ہوئی تو یہ سب سے پہلے میرے ساتھ اسٹوڈنٹ بیٹھی تھی، اشک بار ہو گئی. مطلب یہ ہم نے پہلی مرتبہ اچانک ہی دعا کر دی تھی، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. اور کچھ خانہ کعبہ کے ویژول سامنے آئے. عدنان اوان صاحب پروڈیوسر ہوتے تھے، خانہ کعبہ کے ویژول سامنے آئے، اور انہوں نے کرم اللہ گھمروں کا سے کوئی تعلق نہیں تھا. عدنان، اسے میں بتاؤں تاریخی حقائق جو ہے، عدنان اوان صاحب کے جو انہوں نے ایک ویژولز ہم کو دیے. علی امام ہوتے تھے، عبدالوہاب صاحب ہوتے تھے، سارے لوگ. تو ویژولز دیے، تو ویژولز کو دیکھ کر میں رو پڑا. میں نے دعا کرنی شروع کی، میرے ساتھ ساتھ یہ بھی رو پڑی، اور ہم دونوں نے دعا اس طرح سے کرنے لگے کہ پتہ ہی نہیں چلا کتنی دیر ہو گئی. اور یہاں سے 2002 سے رمضان نشریات کا آغاز ہوا تھا. آج میری ریکویسٹ پر آج یہ تشریف لائی ہیں، میری بڑی خوش قسمتی ہے، بہت سعادت کی بات ہے. میں ان کو بلا رہا ہوں. یہ ہمارے ساتھ پہلی ہوسٹ تھیں، اور میں آج پھر ان کو کہتا ہوں کہ جب بھی ہوسٹ ہوں گی یہ میرے ساتھ ہی ہوں گی جب ہم رمضان نشریات کریں گے. تشریف لاتی ہیں محترمہ فضیلہ قاضی صاحبہ. بھائی صاحب آئیے. کہاں اتنا تکلف، اتنا شرمندہ کر رہے ہیں آپ. کوئی یہاں بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، جہاں دل چاہے بیٹھیں. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ. تکلف شرمندگی کی بات ہی نہیں، کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ بتایا. نہیں بالکل ہوا تھا، اور یہ تو بڑی کوئی یاد دلا دیا آپ نے، سارا فلیش بیک. ہم دونوں ساتھ بیٹھے کرتے تھے، ایک میز ہوتی تھی، ایک طرف آپ ہوتی تھی، سارا فلیش بیک. اور بلکہ مجھے ہنسی آ رہی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ ایسا تعلق ہے، ایک دوستی کا، ایک مذاق کا بھی. تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی میں تو کسی اور کے ساتھ کرتا نہیں ہوں، 2 لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا اس لیے کہ میرا بھی یہی مسئلہ اور آپ کا بھی، کہ ہمیں کوئی اتنے آرام سے برداشت بھی نہیں کر سکتا. تو ان کو بھی میں ہی برداشت کر سکتی ہوں، اور مجھے یہی برداشت کر سکتے ہیں. یہ بات صحیح ہے، بالکل. انہوں نے مجھے برداشت کیا کئی مواقع پر، انہوں نے مجھے بہت برداشت کیا. یہ مجھے دیکھتی تھی اس طریقے سے، میں کہتا تھا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. میں یوں دیکھتی تھی، ان کے خاص دیکھنے کا انداز ہوتا تھا یوں. نہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ بڑا اچھا وقت تھا، بڑا انجوائے کیا ہم نے. اور وہ پہلی ٹرانسمیشن جو ہم لوگوں نے کی تھی، اس کے بعد ایک ٹرینڈ سیٹر تھے نا. اور فیملی ٹرمز بھی تھے نا. دیکھیں آپ ہیں تو آپ کے، ہاں سب کی فیملیز، بیوی بچے سب ساتھ تھے سب. اور آپ، اور یہ میرے لیے خاص طور پہ میں بتاؤں، ایک انہوں نے بڑی چیز دریافت کی، مجھے یاد بھی نہیں ہوگا. میں تھک جاتا تھا تو کہتے ہیں آپ، میں آپ کو بھی ایسا آپ کو جوس پلاتی ہوں. یہ پھر غریر سینٹر جاتی تھی،
غریر سینٹر سے, نہیں غریر نہیں, یہ جاتی تھی سٹی سینٹر سے لے کر آتی تھی فروٹس اور پتہ نہیں کون سے کہتے ہیں یہ کھایا یاد ہے, سموتھیز ہوتی تھی نا ساری اور بڑا اچھا فریش یہ فروٹ بچوں کو لے کے نکل جاتی تھی, پھر اس کے بعد یہ میرے لے کر آتی تھی. نہیں لیکن آپ کی ایک سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جب ہم کام کرتے تھے تو ایک دوسرے کی بات بھی سنتے تھے, اور کوئی اگر ایسی چیز ہوتی تھی کہ ہاں بھائی اس سے بہتری آ سکتی ہے تو وہ کرتے تھے اور اس کو سیکھتے تھے ایک دوسرے سے. بالکل بھائی میں نے, آپ یقین کریں, میں نے آپ کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے, اور اس وقت میں نے یہ چیز سیکھی کہ قرآن پاک سے کتنا سکون ملتا ہے, اور اس کی آیات جب تلاوت کی جاتی تھی لوگ کتنا اس کو اپریشیٹ کرتے تھے, آپ کو کتنی کالز آتی تھی الحمدللہ. تو بھئی ایک یہ تھی, اور ایک ہماری بھارت کی تھی فریدہ جلال صاحب, یہ دو تھی. فریدہ جلال صاحبہ 7-8 دن رہی کیونکہ وہ ایک ایسا خاموش درخت تھی جس کے سائے میں بیٹھ کر انسان صرف دعائیں کر سکتا ہے. تو میں ان سے کہتا تھا آپ کچھ تو بولیں, کچھ تو بولیں. سنیں آپ کے آگے کوئی کیا بولے گا. پھر بھی میں ان سے کہتا تھا کچھ تو بولیں. تو یہ اب پھر آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے رمضان, آپ نے اچھا کرتی تھی. آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں دوبارہ, آپ نے فریدہ جلال صاحبہ کو بلا لیا, پھر اس کے بعد آپ نے کہا نہیں میں اکیلا کروں گا, فضیلہ زیادہ پیاری لگتی ہے تو کیمرہ زیادہ ادھر رہتا ہے. نہیں ایسے نہیں, آپ جب کہیں آپ حکم کریں آپ, کیونکہ آپ نے اتنا اچھا سٹارٹ وہ لیا تھا. میں نے سوچا کیونکہ پھر وہ تو بعد میں جیو کی اپنی پالیسی تھی کیا کیا, لیکن اگر آپ ہوتی تو کتنا مزہ آتا. کوئی بات نہیں, زندگی سلامت کریں گے اگلے سال. ہاں بالکل پکی بات. ہاں پکی بات. ابھی سے سیو کر لوں, ابھی سے سیو کر لوں اگلے سال کے لیے, سوچ لیں. بس کیا سوچ لیں, مطلب میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں, آپ یا ہم وہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں جنہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا. تو یہ تو دنیا کا اصول ہے نا, پہیا گھومتا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے گھمایا, سب کو بتایا, سب نے سب کچھ کر لیا, اب ہم واپس آ جائیں. نہیں کرتے, یہ ہو گیا بھائی تھے. اگلے سال رمضان نشریات میں میں فضیلہ قاضی ہوں گی. زندگی بخیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اچھا یہ بتائیے, بچے ماشاءاللہ کیا کر رہے ہیں؟ بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں, دونوں ماشاءاللہ لائرز ہیں, وکیل ہیں, اور بس اب اپنی تھوڑی سی پریکٹس کر رہے ہیں, پھر بار کرنے انہوں نے جانا ہے. تو وقت تو ایسے گزر جاتا ہے, بچوں کو دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ اچھا جی اتنا وقت گزر گیا. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اتنی اچھی اولاد عطا فرمائی, اتنی فرما بردار اولاد عطا فرمائی. تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے بیچ میں کچھ اور بوتیک وغیرہ بھی کھولا تھا, کچھ کیا تھا؟ نہیں میں نے بوتیک نہیں کھولا تھا, لیکن یہ کہ میں بس ڈفرینٹ کام, آپ کو پتہ ہے وہ آپ جب فیلڈ میں ہوتے ہیں تو آپ میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, آپ ہر وقت کچھ نیا کرتے رہنے کا آپ میں شوق ہونا چاہیے. تو بس میں نے یہ کہ ڈفرینٹ کام کرتی رہی, پھر تھوڑا سا کچھ بہت ساری چیزیں تھی, لیکن پھر ڈرامہ جو میری جو مین جو میرا کام تھا ڈرامہ. اچھا آج تک بوڑھی کیوں نہیں ہوئی آپ؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے, یہ راز کی بات ہے. کیوں نہیں ہوئی بتاؤ, آپ کیوں بڑھاپا کیوں نہیں آتا آپ کا؟ نہیں میں تو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کیوں نہیں آیا؟ نہیں وقت کے ساتھ ساتھ نہیں آیا نا, میں بتا رہا ہوں نہیں آیا. میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں جو انسان 18 میں ہوتا ہے نا وہ 28 میں نہیں ہوتا, جو 28 میں ہوتا ہے وہ 38 میں نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ایج کو ایکسیپٹ کریں اور گریسفلی کیری کریں. آپ جیسے ہیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے جائیں گے, لیکن آپ اس چیز کو مان لیں کہ یہ وقت گزرتا ہی جائے گا, واپس نہیں آئے گا. کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا. اگر آپ 18 سال والی میں بننے کی کوشش کروں گی تو مذائقہ خیز لگوں گی. تو اگر اپنی ایج کے ساتھ آپ رہیں تو تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی آپ ویسی خوبصورت ہیں, ویسی اچھی ہیں, ویسی پیاری ہیں, ویسی ملنسار ہیں. جلتی نہیں ہو نا کسی سے. ہاں جلتی نہیں جلتی آپ پہلے بھی نہیں, شروع میں بھی نہیں جلتی, کبھی بھی نہیں, کبھی انسیکیورٹیز نہیں ہے. میں خوش ہوتی ہوں سب کو دیکھ کر, اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی آگے بڑھے, کوئی کام کرے, نئے لوگ آئیں, بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں نے اس طرح کام کیا کہ ہماری ایک دوسرے جھگڑا بھی ہو جاتا تھا, لیکن ہم لوگ وہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا ہمارا. باقی ہم لڑائی جھگڑا وہ والا نہیں تھا, یہ ناراض ہو جاتے تھے. میں زیادہ آیتیں پڑھتی تھی نا, یہ پھر ناراض ہو جاتے تھے, کہتے تھے بچا کے رکھیں, اگلے دن کے لیے بچا کے رکھیں کچھ آیتیں. نہیں ناراض ہو جاتا تھا میں, لیکن اس کے باوجود آپ میں یہ تھا کہ آپ سچویشن کو کیسے ہینڈل کر لیتی ہیں آپ اس کو. میں بڑا مجھے بہت مس کرتا ہوں. ہاں نہیں دیکھیں کمپلیمنٹ کرتے نا دو لوگ. اب جیسے اگر میں کوئی چیز پڑھتی تھی اور مجھے لگتا تھا ان کو لگتا تھا کہ اب یہ ان کے پاس آگے ابھی نہیں ہے کچھ میٹر, یہ نہیں بولنا, یہ فوراً اس کو کور کرتے تھے, یہ بات کرتے تھے. اسی طرح چلتا ہے, مل جل کے ہی. دیکھیں شروع میں تھا, ہم سب لوگوں نے مل کر ایک آغاز کیا. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی پرفیکٹ نہیں. اس میں کوئی, اسی لیے ہم نے جب شروع کیا تھا تو اس وقت ایک سہارے کی ضرورت تھی کہ دونوں مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں. لیکن میری بڑی شاندار, میں ان کا بڑا شاندار, میں نے گرومنگ بھی کیا آپ کی, بڑی ہاں گرومنگ بھی کرتی کہ بال ایسے بنائے, یہ کرے. تو بتائیں نا, تو آپ بتا ہی نہیں رہی ہیں.
قصوں میں تو بتا رہی بھائی اب میں ہیں آپ نے میرے کتنے عجیب و غریب قسم کے کہتی تھی کہ بھائی آپ بال ایسے بنا لیں. کھدڑیلے بالوں کو صحیح کروایا تھا آپ ہاں نے, تو عجیب عجیب بال تھے. وہی تو کہہ رہی ہوں نا. اچھا یہ تو آئی تھی ماشاءاللہ شوبز سے, تو انہوں نے کہا یہ کس طرح کے بال بنائے ہوئے آپ نے, یہ کیا بال, یہ کیا بیچ میں مانگ نکال کے بول دیتا, اس کو صحیح کرے بھائی, اس کو کوئی درست کرے. تو پھر وہ ہم کرواتے تھے, یہ صحیح لگ رہے ہیں. دیکھیں نا آپ افینڈ نہیں ہوتے تھے نا. نہیں ابھی بھی نہیں ہوتا. میں بھی ہر کسی سے سیکھتی ہوں. دیکھیں آپ روز آپ بچے سے بھی سیکھیں گے. دیکھیں آپ ایک واحد خاتون ہیں کہ آپ مجھے جتنا کہہ لیں, جتنا سنا لیں, ڈانٹ بھی نہیں بنے, لیکن میں کبھی افینڈ نہیں ہوں. اسی کہ میں نے آپ کے ساتھ کام کا آغاز کیا, میں نے کام کا آغاز کیا. اور آپ ایک بہت پیاری خاتون ہیں, اور ایک بہت, میں ہمیشہ آپ کی جو تعریف کرتا ہوں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ نے اس شوبز کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی یعنی اپنی عفت کو, اپنی عصمت کو سبھی سب برقرار رکھتے ہیں, لیکن آپ نے خاص طور پر اپنی روایات کو برقرار رکھا, اس کو آپ نے کبھی بھی گہن نہیں لگنے دیا. ہاں وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے تھوڑا ماڈلنگ سٹارٹ کی تھی اور ٹیلی ویژن کی مجھے آفر آئی تھی, تو میرے بابا نے مجھے کہا کہ نہیں کرو گی تم یہ, ویسے نہیں, مطلب انہوں نے کہا نہیں کرو. میں نے کہا نہیں ایک ڈرامہ کر کے چھوڑ دوں گی. کہتے ہیں نہیں, جب ایک دفعہ بندہ کام کر لیتا ہے پھر نہیں چھوڑتا. تو پھر یہی ہوا. سیکنڈ ٹائم کہتے ہیں اب, میں نے کہا نہیں میں ہمیشہ کام کروں گی لیکن آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی. تو وہ ایک آپ ریسپانسبلٹی کبھی کبھی میں رو بھی پڑتا تھا, پھر آپ مجھے چپ کراتے تھے, کئی واقعات ایسے ہوئے تھے. ہاں وہ تو بہت ساری باتیں تو میں خیر بھول بھی گئی ہوں, لیکن جب آپ ایک مہینے میں ہم نے 60 ٹرانسمیشنز کی تھی ایک ساتھ, صبح شام آپ ساتھ ہیں, تو ظاہر برتن کھڑکتے بھی ہیں. اور نہیں جب میں اپنے کچھ مسائل تھے میں نے آپ کو بتایا, اس وقت یہ مجھے بڑا سمجھاتی تھی کہ اس طرح. وہ تو میں ہر کسی کو سمجھاتی ہوں. میں نے نا ایک وہ کھولا ہوا ہے ہمدرد دواخانہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں, بریک میں جانے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں فضیلہ کا یہ ایک دستور تھا اور ایک اصول تھا خاص طور پہ, کہ ٹرانسمیشن کرنے سے پہلے, ٹرانسمیشن آنے کے بعد جو بیویوں کا طریقہ کار ہوتا ہے, اپنے شوہر کو فون کرتی تھی, بتاتی تھی آج میں نے یہ کیا, آج میں نے یوں کیا. دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. قیصر بھائی ہوتے تھے کراچی میں, یہ یہیں پر تھی, ایک بیٹا ساتھ آیا ہوا تھا, پھر بعد میں آیا تھا دوسرا. پہلے میں اکیلی آئی تھی, پھر میں رات کو ایک دن رونا شروع ہو گئی, 2-3 دن ہو گئے, پھر جب بچے یاد آنے شروع ہو گئے, میں نے کیسر کو کال کی, میں نے کہا مجھے بچے یاد آ رہے ہیں. تو پھر کیسر نے بچوں کو, میری امی کو بھی بھیج دیا تھا, اور ابھی بھی فون کرتی ہوں. ابھی بھی میں ان کو بتایا, کہتے ہیں اچھا شروع ہو تو مجھے بتا دینا. تو میں نے کہا کہ ہاں بس اب میں جا رہی ہوں. تو قیصر بھائی آپ کی ماشاءاللہ بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, اور آپ دونوں کا یہ پیار اسی طرح سلامت رہے. لیکن ہمارا آپ کا بھی ایک پیار ہے, بڑی محبت ہے, اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میرا بھائی یہ بہت بڑا شاندار انسان ہے, بہت خوبیوں کا مالک ہے. کبھی سیاست میں آ جاتا ہے, پھر کبھی سیاست دور ہو جاتا ہے, لیکن سیاست سے ہٹ کر اس نے جو انسانیت کی خدمت کی ہے, اور اپنے شعبے سے ہٹ کر جو لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ. سیاست میں آنے کی وجہ یہی تھی کہ کیسے نے کہا کہ میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو. آج بھی کرتے ہیں. بالکل بالکل, وہ کہتے ہیں ان کے کام کرا دوں, کوئی میرا کچھ لگتا تھوڑی ہے اس میں, ایک تھوڑی سی اگر آپ مجھے فون کر دیتے تھے کہ یار عامر اس کا کام کریں بیچارے. میں بتاؤں لوگوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, بہت ساری باتیں ہم کریں گے. کچھ یاد دلاتا ہوں میں ان کو, کچھ پرانی باتیں, کچھ شاید یاد دلائیں, شاید ان کے ذہن میں آئے. میری میموری میں نے 5 سال پہلے والی ڈیلیٹ کر دی ہے, زیادہ تر ڈیلیٹ کر دی. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا ایک وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. افطار عامر کے ساتھ ایکسپریس ٹی وی ہے, اور ہماری مہمان ہے فضیلہ قاضی صاحبہ. یہ بتائیے فضیلہ کہ اب جو آج کل کے حالات ہیں, کورونا کا مسئلہ چل رہا ہے, لوگ گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے, آپ اپنے معمولات زندگی کس طرح سے گزار رہی ہیں؟ اچھا میں تو گھر سے ویسے ہی ہمیشہ سے بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے, جڑی ہوئی ہوتی ہوں. میرا تو مسئلہ نہیں, لیکن بہت ساری عورتوں نے گھر میں کھانا پکانا شروع کر دیا ہے. ساری خواتین میں دیکھ رہی ہوں. لیکن آپ نے کوکنگ بھی تو سکھائی ہے اتنے عرصے. میں تو کہہ رہی ہوں نا, میں تو بہت عرصہ میں تو کوکنگ شو کرتی تھی, اور پھر بلکہ اگر آپ کے پاس ابھی کچن نظر نہیں آ رہا مجھے, لیکن اگر کچن کا ہے تو پھر ہاں اچھا, پھر ہم مطلب کھانا تو میں بناتی ہوں. لیکن یہ کہ ہاں معمولات زندگی ایسے بدل گئے کہ شوٹس اور یہ سب چیزیں ظاہر نہیں ہو رہی, تو پورا وقت آپ گھر میں صبح اٹھ رہے ہیں, اور مجھے تو مزہ آتا ہے گھر میں. مجھے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بوریت ہو کچھ ہو. تھوڑی شاپنگ میں کمی ہو گئی ہے, لیکن اور پھر رمضان میں ماشاءاللہ وہ تو بالکل ہی وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. آپ روزہ رکھ لیں اور پھر افطار کا وقت آ جاتا ہے. لیکن صرف یہ میں ایک کوشش کرتی ہوں, اور میں لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ رمضان کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے, اور عبادت آپ کریں, عبادت کو زیادہ ٹائم دیں, اور کھانے کو آپ ایک لمٹ کر دیں. اور اب آج کل جو حالات ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کرونا کے حالات میں, اس وقت تو آپ کو خیال کرنا چاہیے لوگوں کا, اور اس رزق کی قدر کرنی چاہیے جو آپ کو مل رہا ہے, کیونکہ کام نہیں ہے لوگوں کے پاس, پیسہ نہیں ہے.
تو ضائع نہ کریں, ایکسٹرا چیزیں نہ بنائیں, کوشش یہ کریں کہ صرف کم سے کم رکھیں, کھانا کھا لیں, اور جو ایکسٹرا ہے آپ کے پاس وہ ان لوگوں کو دے دیں کہ جو نہیں افورڈ کر سکتے, یا جن کے گھر میں افطار تو کیا کھانا بھی نہیں بنتا پراپر. بالکل صحیح, تو بالکل صحیح. یہ تھوڑا سا کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ شو آف کرتے رہیں کہ جی میں یہ کر رہی ہوں, میں وہ کر رہی ہوں. خاص طور پر ان کا خیال رکھیں جانوروں کا. اور پتہ آج کل باہر جانوروں کو, کچھ پہلے ریسٹورنٹ جو ہوتے تھے تو کھانا ڈال دیا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی کو چھوڑتا نہیں, وسیلہ بنا دیتا ہے لوگوں کو. ابھی ایک میرا بیٹا ہے جو بڑا والا احمد, اس کو بہت شوق ہے جانوروں کو خیال کرنے کا, تو وہ اور ایک ہمارے دوست ہیں, ان کی فیملی ہے, دونوں میاں بیوی ہیں, کیپٹن طاہر اور سو, وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرے بچے اور وہ مل کے جاتے ہیں روزانہ شام کو. ایک جگہ ہے جہاں پہ پہلے ہوٹلز ہوتی تھیں اور کتوں کو بہت کھانا ملتا تھا, اب نہیں ملتا, تو یہ لوگ روزانہ شام کو جاتے ہیں, وہاں جا کے جتنے بھی ڈاگیز ہیں وہاں ان کو کھانا دیتے ہیں روزانہ شام کو. یہ میرے بیٹے نے 2 بلیوں کے بچے اڈاپٹ کیے ہوئے جو ان کی ماں چھوڑ کے چلی گئی تھی ایک دن کے. یہ کیا کمال ہے, بہت اچھی. آپ کو پتہ ہے وہ احمد نام, احمد, اچھا احمد, وہ جب میں کہتا تھا ہمارے بیٹے کا نام بھی آپ کے بیٹے کا نام بھی احمد. احمد بیٹا تم بہت شاندار کام کرو, میں تمہیں کورونا کے بعد پیار کروں گا, ابھی تو نہیں چھو سکتا لیکن کروں گا, کیونکہ تم اتنا اچھا کام کر رہے ہو. میں روز تلقین کرتا ہوں خدا کے واسطے اپنا بچا ہوا کھانا باہر ان جانوروں کو ڈالتے ہوں جس میں سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. اس کا تو نام ہم نے ابو ہریرہ رکھ دیا ہے, کیونکہ وہ بلیوں کے بچوں کو وہ سرنج سے دودھ بہت پیار کرتے تھے, بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے. بالکل, یہ تو دیکھیں نا, اگر آپ صحابہ کی جماعت کو دیکھ لیں, سب کو دیکھ لیں, سب جانوروں سے محبت پیار. اچھا دیکھیں, اخلاقیات کا درس آپ کو دین سے اس طرح ملتا ہے. میں آپ کو اپنا ذکر ہم دوبارہ چھیڑتے ہیں. دیکھیں نا, مجھے یاد ہے کہ جب دبئی میں ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ افطار بیٹھے ہوئے کر رہے تھے, تو آپ ایک اپنا چھوٹا سا کارنر بنا لیتی تھی, بچے ہوتے تھے آپ وہاں بیٹھی ہوتی تھی, تو آپ کچھ چیز منگاتی تھیں یا کچھ بناتی تھیں, بنا کے بھی لاتی تھیں آپ کبھی کبھی ہوٹل سے, تو پھر آپ وہ سب کو دیتی تھی, بھئی عامر یہ لے لیں, یہ ان کو دے دیں, یہ ان کو پھیلا دیں, یہ ان کو. تو وہ ایک چھوٹی سی جگہ کا بھی جو احساس ہے, ذمہ داری تھا اور محبت تھی, آپس میں لحاظ تھا. میں اسی چھوٹے احساس ذمہ داری کو کہتا ہوں کہ آج اگر آپ یہ پورے پاکستان میں کر لیں جو فضیلہ کیا کرتی تھی ہمارے ساتھ, مطلب یہ کہ کبھی انہوں نے چاٹ بنا لی, کبھی انہوں نے خاص چکن منگا لیتی تھی, نام اس برانڈ کا نہیں لوں گا, وہ منگا لیتی, تو پھر وہ بکٹ میں ہمیں بلاتی تھی, آ جاؤ آگے کھا لو. بڑا مزہ آتا تھا, مل جل کے کھانے میں جو مزہ ہے وہ تو کسی بات میں بھی نہیں ہے. تو اپنے پاس سے جو آپ کے پاس ہے اگر دیں, میں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہیں پڑھی تھی کہ تم نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے, تم نے تو دیے ہوئے میں سے دینا ہے, جو اللہ تمہیں دے رہا ہے تم نے تو اس میں سے دینا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات, دوبارہ کیا ہے کہ تم نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے, تم نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے, تم نے تو خود دیے ہوئے میں سے دیے ہوئے میں سے دینا ہے, جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, عطا کیا ہے. شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. کون سا تم اپنی جیبوں کو سمجھتے ہو جیسے تم دولت لے کر آئے ہو, تمہیں تو اللہ نے دی ہے, یہ اللہ نے دی ہے نا. اور پھر ویسے بھی کفن میں جیب تو ہوتی نہیں, لے کے کہاں جاؤ گے, جو کچھ ہے یہی سب کچھ خرچ کرنا ہے. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے, یہ ایکسپیرینس کی ہے, جتنا ہاتھ کھلا رکھیں گے نا اللہ تعالیٰ اور اس پہ اضافہ کرتے ہیں, برکت. بھئی اس کی مثال کانسٹیپیشن کی طرح ہے. اگر آپ جو ہے وہ صحیح طرح سے اپنے ہاضمے کا خیال نہیں رکھیں, کانسٹیپیشن بند ہو جائے گا. تو اسی لیے اگر آپ دیتے رہیں, دیکھیں اس کی ایک اچھی مثال دیتی ہوں, میں ایک اچھی مثال دیتی ہوں, جیسے ایک پانی کا پائپ ہے, اس میں اوپر سے پانی آ رہا ہے, اگر وہ پانی چلتا رہے گا تو وہ فریش پانی آتا رہے گا, لیکن اگر آپ نلکا بند رکھیں گے تو وہ سٹیل ہو جائے گا, وہ خراب ہو جائے گا. تو اسی طرح سے ہر چیز کانسٹیپیشن میں بھی ایسے ہوتا ہے. پرانا زمانہ یاد آ گیا نا, ابھی تھوڑی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو وہ فلم نہیں, وہ تو خیر ایک نیچرل چیزیں ہیں, وہ تو جیسے فلم تھی پیکو, یہ اسی سبجیکٹ پہ بنی ہوئی تھی, تو یہ تو نیچرل چیزیں ہیں خیر. اور اللہ نے انسان کو بنایا ہے, اس میں 10 بیماریاں بھی دی ہیں, بس تو جسموں کے عیب اللہ جسموں میں رکھے اور سب کو اچھا رکھے. اچھا ایک بات آپ کو اور فضیلت بتاؤں کہ جیسے ابھی انہوں نے اگنور کی نا, یہ ایسی میں باتیں کرتا تھا جب ٹرانسمیشن میں, تو میں ادھر دیکھتا تھا کہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی تھی. کہہ تو رہی ہوں آپ کو برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں, آگے کیا ہو رہا ہے, چلیں آگے بات کرتے ہیں. میں نے کہا میرے جو بات کی سے جواب دے دیں. ہاں دے دوں گی میں مانوں, لیکن آگے چلیں, اس کو لے کر چلیں. بھائی بہت اچھا دور تھا. تلاوت, یہ قرآن پڑھتی تھی, اس کی آیات تلاوت نہیں کرتی تھی, مگر اس کے مخارج جو تھے نا, وہ مخارج یہ بڑے اچھے ادا کرنے لگی تھی. اس زمانے میں انہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا تھا. تو یہ سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ پہلے ادوار میں ایسا ہوتا تھا, اب تو خیر اب نہیں کرتے. پہلے ہوتا تھا کہ لوگ جو سیکھتے تھے نا وہ لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے, بتانا چاہتے تھے. اب تو جو سیکھتے ہیں نا چھپا کے رکھتے, نہیں بتائیں گے. یہ کیا کرتی تھی, یہ جتنا کچھ سیکھ کر آئی ہوئی تھی, پڑھتی تھی, اس کو وہاں پر ہمیں بتاتی تھی کہ دیکھیں
डॉक्टर साहब ये जो आयत आ रही है इसमें अल्लाह ताला कैसे बता रहे हैं कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है या हमें मायूस नहीं होना है अल्लाह की रहमत से? और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती थी कि जब मैं कोई आयत बताती थी और पढ़ती, देखें मैं कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, बस अल्लाह से दुआ की है, एक अल्लाह ताला ने दिया एक शौक़ के पढ़ें तर्जुमे के साथ ताकि अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें। तो जब मुझे कुछ चीज़ों का नहीं पता होता था, जब आयत का जो होता था ना कि कब उतरी है और क्या उसका वक्त का सारा कुछ, वो फिर ये मुझे बताते थे। तर्जुमा जब ये करती थी उस वक्त आप इनका दर्द देखा करें, मतलब अगर ये कोई बयान में मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने पढ़ी थी एक दिन ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो इसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखें, अच्छा इनका एक अलग अंदाज था ये मतलब जो तर्जुमा पढ़ने वाले लोग हैं या जो तर्जुमा पढ़ के बयान करते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत पे इतने सरशार होते हैं कि अल्लाह रसूल दोनों की मोहब्बत में, कि वो कहते हैं अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, रसूल ये फरमा रहे हैं। अच्छा हम तो कहते हैं अल्लाह कह रहा है, उसमें चले जाते तौहीद में, लेकिन जब ये बयान करती थी ना तो मैं इनको सुनता था, इनके तर्जुमे को खास तौर पर सुनने के बाद ये कह रही थी कि अल्लाह कह रहे हैं कि ए नबी कह दीजिए मेरे बंदों से कि उन्होंने अगर अपनी जानों पर जुल्म किया है तो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो। तो फिर जब ये बयान करके कहती थी कि देखिए कितनी अच्छी डॉक्टर साहब ये आए थे, हम पता नहीं क्यों अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, हमने अपनी तो मैंने उनको बताया कि फजीला ये इसके ये शान नुज़ूल है, तो इस पर कहती थी वाह ये तो और अच्छी बात मुझे पता चल गई, यानी शी वॉज अ लर्नर। यार मैं आपको बताऊँ इतनी अच्छी लर्नर थी ये कि आप ये नहीं कह सकते कि अपनी चीज को थोप, मैं कभी कभी करता था, मैं कभी कभी तंग करता था, मैं ये नहीं ये यही करना है, शी वॉज अ लर्नर। और इनका ये कॉलेज के जमाने का था डॉक्टर साहब, ये APMSO की जब ये वहाँ पे रुकन थी हमारे कॉलेज में, तो वहाँ पर भी जो प्रोग्राम्स होते थे, तो वहाँ पे प्रोग्राम्स में जो किरात का जो सेशन होता था उसमें खास तौर पे इनकी ये पूरी कोशिश होती थी किरात बहुत अच्छी होनी चाहिए। नहीं मैं इतनी अच्छी नहीं करती थी, दूसरे बहुत सारे ऐसे जब स्टूडेंट लाइफ में आप होते हैं तो आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो आप हर वो काम करना चाहते हैं जिससे लोगों का फायदा हो। और जैसे मैं बात करी थी कैसर की भी कि मेरा और उनका यही मकसद है कि हम कहीं भी हों, किसी के भी साथ हों, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हों जो लोगों को हेल्प आउट करते हों। तो कॉलेज में भी यही था कि जहाँ पे भी और अब यहाँ पे भी, तो यही मकसद होता है कि अगर हमारी वजह से किसी के साथ कुछ अच्छा हो सकता है, कहते हैं ना कर भला तो हो भला, तो कई दफ़ा ये होता है कि आप किसी का काम जो आपके नज़दीक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता उनका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनका काम हो जाता है, तो अल्लाह ताला आपका वो काम, ऐसा काम जो आप समझते हैं कि नहीं हो सकेगा वो करवा देते हैं कभी भी। तो बस अल्लाह पे ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए और इस नियत के साथ करें कि सिला जो है इंसान से नहीं चाहिए, अल्लाह से चाहिए, और हमेशा सीखते रहें। मैंने इनसे सीखा, बच्चों से मैं अपने सीखती हूँ, मैंने आपसे सीखा बहुत, मतलब मेरे अपना छोटा बेटा है उससे मैं बहुत सारी बातें सीखती हूँ। तो हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए, सीखते रहने का अमल जब तक चलता रहेगा। देखिए मैंने इनसे जो असल चीज़ सीखी रमजान नशरियात, मैंने इनसे पेशेंस सीखा। कौन सा? आपको बर्दाश्त करने का? पेशेंस सीखा। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, ये मैंने देखा नहीं, आप मुझे देखिए मैं हूँ ऐसी चीज़ की मुझे मुश्किल से बर्दाश्त किया जाता है, तो ये मैं अपने बारे में भी यही कहती हूँ। फिर भी मैं बता रहा हूँ ये है मेरे साथ, लेकिन आपने मुझे न सिर्फ ये कि मेरे साथ पेशेंस दिखाया, बल्कि उसके अलावा मैंने आपसे सीखा कि जो बुनियादी बात है कि एक माँ जो होती है ना, माँ का चारों तरफ ध्यान होता है, बच्चों की तरफ भी होता है, शौहर की तरफ। मैंने आपको ऐसी शौहर परवर बीवी पाया है, परस्त तो नहीं कहूँगा, परवर कहूँगा, हमारे यहाँ लफ्ज़ गलत इस्तेमाल करते हैं परस्त, शौहर परवर बीवी। मैंने आपको बच्चों से मोहब्बत करने वाली माँ, अपनी माँ से मोहब्बत करने वाली बेटी, तो मैंने आपके अंदर ये बहुत सारे कलर्स देखे थे, और आप ये समझिए कि मैं बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वर हूँ, मैं सब महसूस करता था मैं सारी चीज़ें, मैं कहता था यार बड़ी प्यारी खातून है। कि मैंने आपसे क्या सीखा? मैंने आपसे ये सीखा कि चाहे कोई कुछ कहता रहे, लगे रहो, और एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था जब मेरी पहली आपसे मुलाकात हुई कि रोज़ी की फजीला ऐसी रोज़ी निकलेंगी कि इससे फिर हमारी रोजी रोटी चलना शुरू हो गई। मतलब ये कि वो ऐसा ट्रांसमिशन हमारी चली, मतलब रोजी की फजीला को अगर हम याद रखें, वो क्या ड्रामा लिखा था, इमरान असलम साहब का लिखा हुआ था, इमरान असलम साहब का लिखा हुआ था, बल्कि मोइन साहब की अभी डेथ एनिवर्सरी भी थी, तो बड़ा वो याद आते हैं हमेशा। मैंने उनके साथ एक ही काम किया, और मैं ये हैरान होती थी कि इतना बड़ा आदमी था वो, इतना बड़ा एक्टर था, लेकिन इतनी इनकसारी, और इतना लगता ही नहीं था कि आप मोइन अख्तर साहब के साथ काम कर रहे हैं। आप देखिए कि उसके जो डायलॉग, जो इमरान असलम साहब की तहरीर थी, अच्छा इमरान असलम साहब भी कुछ छोटे मोटे आदमी तो है नहीं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो बीमार है, लेकिन इमरान असलम साहब
کی ایک ایک لائن اور اس کی آپ لوگوں نے جو ڈیلیوری کی تھی، خاص طور سے اسپتال کے سین تھے، وہ بڑے کمال کے سین وہ پتہ ہو گیا تھا، وہ ہم نے کوئی کمال نہیں کیا تھا، وہ ایکچولی شاید ٹیم ورک تھا، وہ ہو گیا تھا. لطیف کپاڈیا صاحب دے رہے یاد آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کافی بہت سارے لوگ یاد آتے ہیں، بہت پیارے انسان تھے. اور ایک وہ جو ہمارے سلطان خان صاحب تھے اور جو بہت بیمار ہیں آج کل، جو بالکل پتلے دبلے ہو گئے سوکھ کر. جی جی جی، ان کا نام مجھے ہاں بالکل صحیح جو معین اختر صاحب کے دوست بنے ہوئے تھے. اکبر سبحانی صاحب، اور اس میں فریہ بھی تھی، فریہ الطاف تھی. اب تو ماشاءاللہ فریہ الطاف لکس اسٹائل ایوارڈ. مجھے کبھی نہ دینا لکس اسٹائل ایوارڈ، میرا تو کوئی اسٹائل نظر ہی نہیں آئے گا. فریہ آپ کو دیکھیں ذرا، میں بھی یہی شکایتیں، لیکن ہمیں وہ میں کہہ رہی ہوں شکایت نہیں کرنی ہے، لگے رہنا ہے تاکہ کہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ کو لکس اسٹائل ایوارڈ دینے. لیکن فریہ نے کیا زبردست ایکٹنگ کی تھی اس میں، غصے والی ایک دم پریشان. وہ کہہ رہی ہوں نا، وہ سائرہ کا کمال تھا. سائرہ کاظمی کا وہ ڈرامہ تھا ڈائریکٹر، انہوں نے سب سے کام کرا لیا تھا اور ہم سب نے بس ایک، ہم پتہ نہیں کسی دھن میں تھے سارے، ایسا لگ رہا تھا. سائرہ کاظمی زندگی پر راحت کاظمی سے صحیح کام نہیں کرا سکے، باقی سارے کام نے کر لیے. ایک وقفہ رہتے ہیں اور پھر وہاں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں دیکھیں، شوہر جو ہوتے ہیں وہ شوہر پھر آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد پاکستان کارنر شروع ہوگا ہمارا، پھر کورونا کارنر، یہ دونوں شروع ہوں گے. اور پاکستان کارنر میں آج میں آپ کو بتاؤں گا جو بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق پوری دنیا میں گھریلو تشدد میں اضافہ ہوا ہے اس لاک ڈاؤن کے دوران. ہم صرف پاکستان کو کہتے ہیں، اب برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں جب ہمارے ماہرین نفسیات بھی تشریف لائیں گے. تو ابھی تو فضیلہ قاضی سے بات کریں. تو ایک تو میں بتا رہا تھا آپ، پھر ایک فریدہ جلال، لیکن جو ایکچولی ایک اور شخصیت ہے جن کے ساتھ میں نے الیکشن ٹرانسمیشن کی تھی اور بڑی ہماری ذہنی ہمانگی تھی، وہ ہے ریما. جی جی جی، ماشاءاللہ. ریما نے اپنے آپ کو اتنا گروم کیا ہے اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اب علم بھی دیا ہے اتنا، اور وہ اتنا پیارا بولتی ہے کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں. اور کبھی محسوس کرتا ہوں، کبھی مجھے جیسے ایک آپ ہیں، آپ کے ساتھ اس لیے لطف آتا تھا بات کرنے کا کہ آپ کبھی بھی لفظوں پر یا جملوں پر حیران ہو کے دیکھ نہیں رہے ہوتے، آپ اس میں اضافہ کرتی تھی، آپ اس میں ساتھ دیا کرتی تھی کہ اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ بولتی تھی. پھر ایک اور آپ کے اندر جو خاص بات تھی، آپ بات سے بات نکال لیا کرتی تھی. کہ دیکھیے ایک واقعہ آپ جو بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا. ایک اینکر کا یہی کام ہوتا ہے نا، اگر آپ کو ایک کام کرنے کا شوق ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کی بیسک سکلز تو آنی چاہیے. اب جیسے آپ نے ریما جی کی بات کی، میں ان خاتون کو جب بولتا ہوا سنتی ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اور اتنی ٹھہراؤ کے ساتھ اور اتنا اچھے سے بات کرتی ہیں. تو ہر کسی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. ٹھہراؤ بھی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ ریما نے پڑھا بہت، پھر اس کی چیزوں کو دیکھا. اچھا یہ ان اینکرز کی طرح نہیں تھی کہ بس آ گئی. تو آج میں ان کو جب دیکھتا ہوں، آج ٹی وی پہ کر رہی ہیں آج کل، تو میں بڑا کبھی محسوس کرتا ہوں کہ ریما کے ساتھ بھی ایک شو ہونا چاہیے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ لرنر ہیں، تو ہم سب وہی تو کہتے ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے ہر کسی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. آپ کا اپنا ہے، ان کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے، ہر کسی کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. اچھا آپ کا میں نے ہمیشہ نوٹ کیا کہ آپ جو ہے نا بڑا، چونکہ میں آپ کو آبزرو کرتا تھا، آپ کا بڑا ڈومینیٹنگ اسٹائل رہا. اس میں یہ رہتا تھا کہ آپ اپنی بات کہتی تھی بہت اچھے انداز میں، لیکن مجھ جیسا آدمی بھی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو کر دیکھتا تھا کہ فضیلہ سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ اس کی اس گہرائی میں بھی اتر جائیں گے اور ان کو یہ پتا ہوگا یہ جملہ. کیونکہ دیکھیں آپ نے سے پہلے کبھی کی نہیں تھی رمضان ٹرانسمیشن. ہاں لیکن پڑھنے سے آتا ہے. میں نے بھی نہیں کی تھی. میں نے تو عالم آن لائن ایک کیا ہوا تھا میں، مگر میں جب دیکھتا تھا میں نے کہا فضیلہ پڑھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے بس ایسے اٹھ کر نہیں آ گئے. تو آج کل لوگ آ جاتے جو پچھلے رمضانوں میں جنہوں نے نشریاتیں کی بس آ گئے کیو کارڈ ہاتھ میں. اور مسئلہ پتہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آج کل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے اور آپ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کی کوئی غلطی جو ہے نا وہ بخشی ہی نہیں جاتی. اب میں اتنا پریشان ہو گئی، میں نے کہا یار ان کو کیا ضرورت تھی، کیا جو شو کرے ان کو بھی نہیں پتا. انہوں نے کہا جی 38واں سپارہ. آج کل بہت دیکھیں ذرا، میں حیران ہو کے ان خاتون کو سن رہی ہوں. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو خدارا اگر نہیں آتا تو نہ کریں، کچھ اور کام کر لیں. ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا، تو اس کام کی اپنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں میں ان کی مثال آپ کو دوں گا فضیلہ کی. فضیلہ نے کیا کام، لیکن جب فضیلہ کو اچھا پلیٹ فارم یا ساتھی اینکر یا کو ہوسٹ اچھا نہیں ملا، فضیلہ نے نہیں چھوا اس کو. حالانکہ کر سکتی ہیں، یہ جانتی ہیں، ان کو پتہ ہے. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے اس خاتون کو پورا میرے سامنے قرآن پڑھتے میں نے دیکھا ہے. قرآن کا ترجمہ، پھر اب تو اس کے بعد شان نزول بھی انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا تھا. مطلب یہ کہ ان کو سب پتہ تھا. تو اگر ان کو میں کہوں کہ آپ بیان کریں فضیلہ، تو یہ بہت ساری حدیثیں بھی بیان کر دیں گی بہت، لیکن اگر آپ نہیں آتا
تو اس کام میں اترنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں کریں, بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی سیکھ ہی رہے ہیں, اللہ سے صرف دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو, اگر ہو جائے کوئی مسٹیک تو معاف کر دیں اور ہمیں اتنی ہمت دیں کہ ہم سیکھیں. تو سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے, اور قرآن شریف پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جی تلاوت کر لی اور ثواب حاصل کر لیا, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک تو اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اسے اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. یہی مقصد ہوتا ہے ہماری ان ٹرانسمیشنز کا بھی, کہ آپ انسان کی یادداشت بڑی خراب ہے نا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ایسا بنایا ہے کہ بھول جاتا ہے جلدی سب چیزیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے, ہمارے اعزازات ہمارے انعامات بہت جلدی بھول جاتے ہیں, سب بھول جاتا ہے. ناشکر واقعہ ہوا ہے, ناشکر. بلکہ ایک اور بات میں نے بڑی خوبصورت بات ایک جگہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان لیتا جاتا ہے اور بھولتا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ دیتے جاتے ہیں اور بھولتا جاتا ہے اور مزید دیتا جاتا ہے. یہ بہت خوبصورت, یہ شیخ سعدی کا فرمان ہے جو آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان لیتا جاتا ہے, بھولتا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتا جاتا ہے, اور وہ اس کی جو قدرت ثنائی ہے یا جو اس کی, ہم اس کو لفظوں میں تماثیل میں بیان کریں کیونکہ اللہ بھولتا نہیں, لیکن تماثیل میں بیان کریں تو شیخ سعدی کہتے ہیں اللہ بھولتا نہیں اور معاف بھی کرتا ہے. کہتے ہیں نا مین گیٹس اینڈ فارگیٹس, اللہ گیوز اینڈ فارگیوز. تو آپ کو دیتا بھی ہے, آپ کو معاف بھی کر دیتا ہے, آپ کی غلطیاں بھی بھول جاتا ہے. دیکھیں نا سبحان اللہ, کیا بات. بلاغت کہاں سے آئی فضیلہ؟ یار میرا نہیں پتہ ہے, میرا نہیں, میں جو بھی بات کرتی ہوں میں دل سے کرتی ہوں, میں فیک نہیں ہو سکتی, میں بناوٹی نہیں ہو سکتی. میں کیا کروں, میں پھیپڑوں سے کرتا ہوں. میں آج کل پھیپڑوں نہیں, مجھ سے بناوٹ نہیں ہوتی, یہ بات آپ کو پتہ ہے. اور کئی دفعہ اسی وجہ سے میری بہت سارے لوگوں سے دوستیاں نہیں ہوتی ہیں, بہت کم دوستیاں ہیں, کیونکہ میں بہت سچ بات کرتی ہوں. وہ اس لیے نہیں کہ سچ بات کرتے ہیں اور سچ بات کو برداشت کرتے ہیں, سچ بات اگر کہنا جانتے ہیں تو سننا بھی جاننا چاہیے. آنکھیں نکال کے جو مجھے ڈانٹا کرتی تھی وہ تو میں, ہاں وہ تو میں کیسر کو بھی ڈانٹتی ہوں, بچوں کو بھی ڈانٹتی ہوں. جو ڈانٹتی تھی یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے, یہ سٹائل, یہ کیا بات ہے. میں نے کہا یہ بات یہ ہے, اس میں آدمی ایسے ڈر جاتا ہے, کیا بات آگے بتائے گا. اچھا تو یہ بتائیں, بچوں کے لیے بہویں کب لے کے آنی ہیں؟ خود لے آئیں گے جب, ابھی تو پڑھ رہے ہیں, ابھی تو ذرا کریئر بنا لیں اپنا. دیکھ تو نہیں ہوں گی لڑکیاں آپ نے, آپ ایسے تو نہیں خود لانے دیں گی. نہیں, میں نے تو جب خود نہیں کسی کی مرضی سے شادی کی, آپ یہ بتا دو, جب میں نے خود اپنی مرضی سے شادی کی تو میں بچوں کو خود نہیں آنے دیں گی, یہ اپنے ذہن میں رکھنا. نہیں, یہ خود نہیں آنے دیں گی. میں نے جب اپنی مرضی سے خود شادی کی تو بچوں کو کیسے میں زبردستی کراؤں گی. لیکن ابھی کچھ پڑھ لیں, کریئر بنا لیں. دیکھیں آپ گھر میں کوئی لڑکی لاتے ہیں تو آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے اس کو کھلانا پلانا, اس کی ضروریات پوری کرنا, تو ذرا بچے اس قابل ہو جائیں. کیسے صاحب کریں گے نا, کائے کے لیے کیوں کریں گے, وہ تو بیوی کی کر لیں پہلے پوری. وہ تو دوسری بھی نہیں کرتے, ان کو کوئی بولتا ہے نا کہ اچھا ابھی دوسری کب کر رہے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ ایک کو تو پہلے پورا کر لوں. تو اٹس ناٹ ایزی obviously. اچھا قیصر بھائی کی اور کون سی باتیں پسند ہیں آپ کو, اچھی لگتی ہیں؟ ہاں پورے ہی اچھے لگتے ہیں. نہیں پورے, لیکن کوئی بات جو دیکھیں جو باتیں اچھی لگتی ہیں وہ میں لوگوں کے سامنے کرتی ہوں, جو باتیں بری لگتی ہیں جو بری لگتی ہیں وہ ان کو گھر میں ہی فکس کر لیتے ہیں, گھر میں فکس کر دیتے اور گھر میں خود ہی ان کو بتائیں. لیکن اچھی کون سی زیادہ لگتی ہے؟ ہاں ان کی سب سے اچھی بات ایک یہ ہے کہ قیصر نے کبھی بھی مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں کیا. جب ایک دفعہ نہیں, وہ تو ہمت نہیں ہوئی ہوگی نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے, پاسبل, یس. لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے اگر یہ پیسے خرچ کیے تو کہاں کیے, کیوں کیے, زیادہ کیے, کم کیے, کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ بھی ضائع نہیں کرے گی. نہیں تو آپ کے پاس جواب ہے اس کا, میں تو اللہ کے دیے میں سے خرچ کر رہی ہوں, تمہارے دیے میں سے خرچ نہیں. وہ خود بھی یہی کہتے ہیں, اور ہر چیز پہ اس معاملے میں انہوں نے ٹرسٹ کیا کہ اگر یہ کوئی کام کرنا چاہ رہی ہے, یا بچوں کو, جیسے بچوں کی تربیت میں کیسے نے مجھے کبھی نہیں بیچ میں کبھی بولا بھی, تو وہ بہت نرم دل باپ ہیں, مطلب ہاں کچھ زیادہ ہی شفیق ہیں. تو وہ پھر مجھے جو ہے فرعون بننا پڑتا ہے تاکہ معاملات ٹھیک رہیں. تو بس صحیح ہے. باقی ظاہر ہے دیکھیں میاں بیوی میں 10 چیزیں ہوتی ہیں, ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے. میں صرف ان کے ساتھ, میرا جب سامنے آمنے بیٹھتے نا یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں تم میری ہر بات پہ نہیں کیوں بولتی ہو. میں نے کہا اس لیے کہ میں آپ کی ہر بات پہ ہاں نہیں بول سکتی. جو میں سمجھوں گی صحیح ہے میں اس پہ ہاں بولوں گی, جو سمجھوں گی نہیں ہے صحیح یا میں نہیں اس کو سمجھتی تو میں اس پہ نہ بولوں گی. تو آپ ایکسیپٹ کریں ڈفرنس آف اوپینین کو. دیکھیں ہر انسان بالکل, جب شروع میں محبت ہوئی تھی تو رشتہ تو محبت میں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے نا. محبت جب ہوتی ہے تب تھوڑی بندہ اچھائیاں برائیاں دیکھتا ہے, تب تو کہتے ہیں کیا محبت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے, تب تو آپ بڑے بڑے رسک لے. پہلے ماشاءاللہ آپ کی زبان خنجر تھی, اب تو تلوار ہو گئی ہے. اچھا اس پورے عرصے میں ایک پوری ماشاءاللہ تلوار سکھا دیتا ہے نا, اور آپ کی ٹرانسمیشن دیکھتی ہوں ہر وقت میں. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ بھائی ہمارا تو اتنا اچھا ٹائم گزرا ہے کہ جب آپ کا کل ذکر ہو رہا تھا کہ آپ آنے والی, تو پہلے میں نے سوچا کہ پوری اپنی ٹرانسمیشن ایسی بیٹھ کے کریں گے. آپ نے شکر ادا کیا ہوگا کہ یہ آ رہی ہے, کیونکہ اکثر جیسے آپ نے کہا نا کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں سوال کریں تو وہ یوں دیکھتے ہیں آپ کو. نہیں مگر مجھے پتا تھا آپ آئیں گی اور آتی جوابات بہت دیں گی. نہیں میں دوسری بات کروں, جیسے ہم جب ہوسٹنگ کرتے تھے
تو مطلب کوئی مہمان ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ان کو اگلوانا پڑتا ہے. ارے بھائی فریدہ جلال سے اگلوا کے میں نے کہا فریدہ آپا یہاں بیٹھی تھی, میں نے فریدہ آپا یہ کال آئے, کوئی کال آئی, ان کو جواب دینا. ہاں فریدہ آپا جواب دے, فریدہ آپا جواب دے. میں نے کہا بھائی یہ جواب نہیں دیں گے, اس کی وجہ یہ کہ یہ ان کی اسمائل بہت پیاری ہے. میں نے کہا جواب نہیں دیں گے, اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ان کو صرف اور صرف اپنے درمیان میں سے رکھا ہے کہ آپ انہیں دیکھتے رہے, ہم انہیں دیکھتے رہے, ہم ان سے محظوظ ہوتے رہے, آپ ان سے محظوظ ہوتے رہے, ہم ان کے موجودگی کو اپنے درمیان محسوس کریں, آپ بھی محسوس کر لیں ٹیلی ویژن پر. اصل میں جواب نہیں دے گی. نہیں اصل میں دیکھیں, میں اس بات میں میں آپ لوگوں کی یا چینل کی غلطی کہہ لیں یا ایک تجربہ کہہ لیں جو ناکام ہو گیا. ہوتا کیا ہے, وہی بات ہے کہ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. وہ آپ لوگوں کا ایک غلط ڈیسیژن تھا, بالکل غلط ڈیسیژن. مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے شاید بہت اچھا ہوگا, لیکن مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا ہاں اچھا نہیں تھا. لیکن وہ آپ ایک تو پہلی وہ بات ان کی جگہ ہی نہیں ہے نا. نہیں, ایک اور بات بتاؤ, پہلے بھی آپ کو ایک بات ہے کہ انڈیا پاکستان پہلے جب ذہن میں آ جائے نا, یہ دو طرف کے جو فنکار ہیں یا جو کام یہ ساتھ نہیں دے پائیں گے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اوپر ہونے کی کوشش کرے گا. نہیں, اس چکر میں جو مین کانٹینٹ ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جو پاکستانی اس وقت ناظر ہے, وہ پاکستانی ناظر بہت اپنی چیزوں کی طرف مائل ہو چکا ہے. اسے اپنی چیز چاہیے. مطلب اگر فضیلہ قاضی بیٹھی ہوں گی نا, اور فریدہ جلال, میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ وہ فریدہ جلال نہیں دیکھے, خیر وہ ان سے تو مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ تو بہت, میں فضیلہ قاضی میرے ملک کی فنکار ہے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے, ویسے وہ بہت بڑی آرٹسٹ ہیں, بہت بڑی, تو سب بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن آپ جب آئیں گے, نہیں ہم تو آپ کی تعریف کریں, میں کر دیتے نا آپ کو, لیکن وہ بھی بہت بڑی آرٹسٹ ہے, آپ کو کیا پریشانی ہے, آپ جب بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم کہیں گے بھائی فضیلہ قاضی, ہم تو اپنی فضیلہ قاضی کو دیکھیں. اس لیے کہ ریلیٹ کرتے ہیں نا لوگ اپنے آپ سے. اب اگر میں اپنے دیکھنے والوں سے بات کر رہی ہوں تو ان کو پتہ ہے بھائی یہ تو ہمارے درمیان رہتی ہے, ہمارے جیسی باتیں کرتی ہے. اب جیسے میں کئی دفعہ شوز میں ہوتا ہے عورتوں کو میں ڈانٹ لگا دیتی ہوں, مجھے بڑا غصہ آتا ہے, مظلوم بن جاتی ہیں, مظلوم بن جاتی ہیں. میں نے کہا بھائی ابھی سب سیدھی ہو گئی ہوں گی, سب گھر میں کام کر رہی ہوں گی, سب کچھ ہو رہا ہوگا ابھی نا, ورنہ میاں کی زندگی حرام کی ہوتی ہے. گرمیاں آتے ہی لون کے جوڑوں کے لیے زیادہ زیادہ پیسے مانگ رہی ہوتی ہیں, بربادی مچائی ہوئی ہوتی ہے. ہاں کہ اس نے یہ پہنا ہے تو مجھے بھی یہ پہننا ہے. اللہ معاف کرے بھائی, اس لون کے جوڑے کے پیسوں سے تم بچے کو کوئی اچھی سی کتابیں دلا دو جن سے وہ کوئی علم حاصل کر لے, کچھ سیکھ لے. تو میں ان کو بھی ڈانٹ لگا دیتی ہوں. بلکہ مجھے تو کئی جگہ لگتا ہے کہ مرد بھی مظلوم ہے بیچارہ, مرد بہت مظلوم ہے. کئی دفعہ مرد پہ ظلم ہوتا ہے. غور سے آپ نہیں, آپ مظلوم نہیں ہو سکتے, لیکن آپ جب دل چاہتے بن جاتے, جو دل چاہتے بن جاتے. یہ ہے فضیلہ قاضی, دس از دی اوریجنل فضیلہ قاضی. یہ عامر لیاقت بھی یہی باتیں کر سکتی ہے. اچھا میں جب چاہتا ہوں بن جاتا ہوں, جب جو چاہتے بن جاتے, کبھی ظالم کبھی مظلوم, کبھی کچھ. لیکن یہ بھی آپ کی ایک کوالٹی ہے, یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے نا, کوئی پہنچ نہیں سکتا. اب جیسے کیسر جو ہے نا وہ ہر وقت مظلوم بنے رہتے ہیں, کیسر ہر وقت مظلوم بنے رہتے ہیں, ہر وقت, مطلب چاہے وہ کتنا بھی ظلم بھی کر رہے ہو نا, لیکن وہ ابھی ٹی وی پہ آئیں گے, وہ آپ کو لگے گا, وہ لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ آپ تو کتنی تیز خاتون ہیں, میاں کو ایسے بولتی ہیں, میاں مظلوم ہیں آپ کے, جبکہ وہ بالکل مظلوم نہیں ہے. کیسر بھائی آؤ ہم دونوں کبھی گلے مل کے روئے ایک ساتھ, کہ ماشاءاللہ یہ کہ اچھا وقفہ نہیں, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ظالم اور مظلوم, مطلب آپ تو کچھ بھی بن جاتے ہیں نا, وہ ہر وقت مظلوم بن پارٹی جو بدلی ہے نا ابھی, دیکھا کہہ رہی ہے ابھی کچھ اور بتائے, وقفہ نہیں. اچھا ہاں بتائے ابھی وقفہ نہیں ہے. اور بس نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو خواتین ہیں ہماری, وہ بھی کئی دفعہ ظالم ہوتی ہیں میاں سے, بیچاروں سے. دیکھیں آج کل برتن دھلوا رہی ہیں, اس کے بعد دفتروں سے آتے ہیں تو وہ بچہ پکڑا دیتی ہیں تاکہ جو ہے ان کا دھیان کہیں نہ بٹے. پھر ایک بچہ پکڑا دیا, پھر یا زیادہ مطلب بنا لیتی ہیں بیبیز. کہ آپ خود مظلوم بن جاتے, آپ کو جو بننا ہوتا ہے آپ بن جاتے. یار میں حیران ہو رہا ہوں. تو آپ کا یہ ٹیلنٹ نہیں ہے کیا؟ صحیح نہیں ہے ٹیلنٹ, بالکل ہے. میں تو سر تسلیم خم سر جھکایا ہوں آپ کے ساتھ. جب آپ بہت اچھے ایکٹر بھی بن سکتے ہیں. اب آپ نیکسٹ اپنا جو وہ رکھیں نا ایک, کہ اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے, اب آپ نے ایک ڈرامے میں کام کرنا ہے. دونوں کریں گے 60 ڈرامے میں کام. ہاں ٹھیک ہے نا, بس ٹھیک ہے. بس تو وہ ڈرامہ تو پھر اللہ ہی خیر کرے اس والے کی. ایک وقفہ لیتے, وقفہ میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا